اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین. چوتھا مقصد جو احکام الاسرہ یعنی ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق خاندان کے احکام و مسائل سے ہے، اور اس چوتھے مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے الرضاع، دودھ پلانے کے بارے میں. اور اس کتاب کا تیسرا باب ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھے باب کا آج ہم آغاز کریں گے. وہ کیا ہے؟ باب فی المصتی والمصتین، ایک بار یا دو بار دودھ چوسنے کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ دودھ پینے سے مراد ماں کا دودھ پینا ہے یا کسی عورت کا دودھ پینا ہے. تو اب چوتھا باب قائم کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا ایک بار دودھ پیتا ہے یا دو بار دودھ پیتا ہے تو کیا اس سے وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی؟ یعنی کہ جب وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی رہا ہے تو کیا دو بار یا ایک بار دودھ پینے سے یا تین بار دودھ پینے سے وہ عورت اس کی دودھ کے اعتبار سے ماں بن جائے گی، رضائی ماں بن جائے گی؟ یہ مسئلہ یہاں پہ ہے. حدیث نمبر 1045 1045 میم. اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ ہے. عن عائشہ قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحرم المصۃ والمصتان، ایک بار دودھ چوسنا اور دو بار دودھ چوسنا یہ حرمت کا فائدہ نہیں دیتا. یعنی کہ اس کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ عورت جس نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے اس کی رضائی ماں نہیں بنتی. یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ کتنی بار دودھ پی لینے سے دودھ پینے والا اس عورت کا دودھ کے اعتبار سے بیٹا بن جاتا ہے جس کا اس نے دودھ پیا ہو. اس بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ثوری اور امام اوزاعی اور دیگر کئی ائمہ کرام کا موقف ہے کہ جب بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کا بیٹا بن گیا، چاہے دودھ ایک بار پیا ہو یا دو بار پیا ہو، کم پیا ہو یا زیادہ پیا ہو. کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں اور ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم ان کے محرم بن چکے ہو. تو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ دودھ تھوڑا پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، ایک بار پیا ہو یا دو بار پیا ہو، تین بار پیا ہو. اللہ نے عام کہا ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تمہاری مائیں ہیں اور تم ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا تب جائز ہوگا جب آپ احادیث کو نظر انداز کر دیں، جبکہ بطور مسلمان ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے مکلف ہیں ایک ہی بار. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہے
کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف، ہم اسے نہیں مانتے. حدیث کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے. البتہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، معنی و مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیث کا معنی اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ قرآن بھی نازل کیا ہے، حکمت یعنی کہ سنت اور احادیث بھی نازل کی. اور آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، جیسے مجھے قرآن ملا ہے ویسے ہی قرآن جیسی ایک اور چیز ملی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث. تو اس لیے یہ جو پہلی رائے ہے، اگرچہ اسے اختیار کرنے والے ائمہ کرام بہت بڑے ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام اوزاعی، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ 3 بار دودھ پی لینے سے رضا ثابت ہو جاتی ہے. 3 بار کوئی کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کا کیا بن جائے گا؟ بیٹا. وہ عورت اس پہ حرام ہو جائے گی کیونکہ لازم ماں ہے، نہیں کر سکتا. اور اس کی بیٹی کیا لگے گی؟ بہن لگے گی. تو یہ سارے احکام ثابت ہو جائیں گے، لیکن کب ثابت ہوں گے؟ جب بچہ اس عورت کا دودھ کم از کم 3 بار پیے. یہ رائے اختیار کرنے والوں میں امام اسحاق بن ابراہیم جو ابن راہوے کے نام سے معروف ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہی وہ استاد ہیں جنہوں نے رغبت دی تھی، شوق دلایا تھا، جس کی بنیاد پہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے. اور یہی رائے امام ابن منذر کی ہے اور دیگر کئی ائمہ حدیث کی ہے. اور تیسری رائے کیا ہے کہ 5 بار دودھ پی لینے سے دودھ پینے والا اس عورت کا رضائی بیٹا کہلائے گا جس کا دودھ پیا ہے. رضاعت کب ثابت ہوگی؟ جب 5 بار دودھ پیئیں گے. دودھ پینے والا اس عورت کا بیٹا کب کہلائے گا؟ جب کم از کم 5 دفعہ دودھ پیے گا. یہ رائے کس کی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی. اچھا، یہاں پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ 1 بار دودھ پینے سے مراد کیا ہے؟ 1 بار دودھ پینے سے مراد یہ ہے کہ بچہ، وہ عورت جس کا دودھ پی رہا ہے، اس کی چھاتی، اس کا پستان اپنے منہ میں ڈالے یا وہ عورت ڈالے، تو بچہ پیتا رہے اور اپنی مرضی سے اس کو چھوڑے. یعنی کہ اس کا پیٹ بھر گیا اس لیے چھوڑ دیا ہے. اگر درمیان میں اسے تھوڑی سی کھانسی آ گئی، چھوڑ دیا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 1 دفعہ اس نے پی لیا ہے. یہ تو درمیان میں اس نے وقفہ لیا ہے. تو 1 دفعہ اس کے منہ میں جب پستان ڈالا جائے، وہ جیب بھر کر پیے اور اپنی مرضی سے چھوڑے، تو اس کو کہتے ہیں اس نے 1 بار دودھ پی لیا. ایسا پھر کبھی وہ پیے گا، پھر 3ری بار پیے گا، پھر 4تھی بار پیے گا، پھر 5ویں بار پیے گا، تب جا کے وہ اس عورت کا کیا کہلائے گا؟ بیٹا کہلائے گا. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اگر بڑی عمر کا لڑکا دودھ پیے کسی عورت کا تو کیا وہ بھی بیٹا بن جائے گا؟ تو یہ گفتگو آگے آنے والی ہے. فی الحال ہم کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ کتنی بار پیے تو اس کا بیٹا کہلائے گا. تو ہم نے کہا کہ اس بارے میں پہلا قول کیا ہے؟ پہلا موقف کیا ہے؟ 2 بار پیے. نہیں، پہلا موقف یہ ہے کہ جس نے بھی دودھ پی لیا اس عورت کا بیٹا بن گیا، چاہے زیادہ پیا ہو، کم پیا ہو، 1 بار پیا ہو، 2 بار پیا ہو. یہ رائے ہے امام مالک کی، امام ابو حنیفہ کی. اور دوسری رائے یہ تھی کہ 3 بار پیے، اور یہ رائے تھی کس کی؟ امام ابن المنذر کی اور امام اسحاق بن راہوے کی. اور تیسرا موقف یہ ہے کہ کم از کم 5 دفعہ پیے. 4 دفعہ پیے گا، 4تھی بار پینے، 5ویں بار پینے کا موقع نہیں ملا تو یہ اس کا بیٹا نہیں ہے. اور یہ رائے کس کی ہے؟ امام شافعی کی. تو آئیے اب یہ پہلی حدیث کا ترجمہ
کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بار دودھ چوسنا اور 2 بار دودھ چوسنا یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ عورت جس کا دودھ پیا گیا ہے وہ اس بچے پہ حرام نہیں ہوگی، اس وجہ سے وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی، اس وجہ سے یہ اس کا رضائی بیٹا نہیں بنے گا۔ تو یہ دلیل ہے کن لوگوں کی؟ یہ حدیث امام اسحاق بن راہویہ کی، جن کا موقف کیا ہے کہ 3 دفعہ پینے سے، انہوں نے کہا یہ حدیث میں آ گیا کہ 1 دفعہ پینے سے رضا ثابت نہیں ہوگی، 2 دفعہ پینے سے ثابت نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ پینے سے ثابت ہو جائے گی۔ لیکن ہماری گزارش ہوگی امام اسحاق بن راہویہ سے کہ آپ نے ایک قدم آگے اٹھایا ہے، آپ نے قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی لیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ کس کو لیا ہے؟ جنہوں نے کہا کہ دودھ تھوڑا پیئیں، زیادہ پیئیں، 1 بار پیئیں، 5 بار پیئیں، رضا ثابت ہو جائے گی، انہوں نے حدیث کی طرف نہیں دیکھا، یا تو احادیث انہیں ملی نہیں، یا احادیث ان کے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ لیکن امام اسحاق بن راہویہ نے قرآن اور حدیث کو ساتھ لیا، ایک ساتھ لیا ہے۔ لیکن کون سی حدیث لی ہے جس میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 1 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، 2 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی؟ انہوں نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ اس کا مطلب یہ کہ 3 بار پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک اور حدیث ان تک پہنچ جاتی تو شاید یہ والا موقف نہ اپناتے۔ وہ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں 5واں باب، ابھی گفتگو ہماری مکمل نہیں ہوئی، چونکہ ایک اور حدیث سے بھی اس گفتگو کا تعلق ہے، تو پہلے وہ پڑھ لیں۔ تو باب نمبر کون سا ہے؟ 5، باب التحریم بخمس رضعات، 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت کا ثابت ہونا۔ حدیث 1046 1046 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ فیما انزل من القرآن، اس قرآن میں جو نازل کیا گیا، اس قرآن میں جو نازل کیا گیا اس میں یہ لفظ بھی تھے کیا کہ 10 رضعات معلومات یحرمنا، 10 بار دودھ پی لینا یحرمنا حرمت کو ثابت کر دیتا ہے۔ 10 بار دودھ پی لینا جن کا علم ہو، 10 بار دودھ پی لینا جس کا کیا ہو؟ علم ہو، ان کی علم آپ کو ہو چکا ہو کہ واقعی 10 بار پیا گیا ہے، تو 10 بار دودھ پینا یہ حرمت کو ثابت کر دیتا ہے، یہ دودھ پینے والے کو اس عورت کا بیٹا بنا دیتا ہے جس کا دودھ پیا گیا ہو، اور دودھ پینے والی اس کی ماں بن جاتی ہے، اور ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی کیا لگتی ہے؟ ماں لگتی ہے۔ اور اس کا پھر باقی مطلب خود نکالتے جائیں کہ اس عورت کی جو بیٹی ہوگی وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ بہن بن جائے گی، اس سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جناب عائشہ کہہ رہی ہیں جو قرآن نازل ہوا اس میں یہ چیز موجود تھی کیا کہ 10 بار دودھ پینا جن کا علم ہو، 10 بار دودھ پینے کا علم ہو، یحرمنا، یہ 10 بار دودھ پینا جو ہے یہ حرام کر دیتا ہے، حرمت کو ثابت کر دیتا ہے۔ ثم نسخنا، پھر یہ منسوخ کر دیے گئے، پھر یہ الفاظ منسوخ کر دیے گئے، پھر 10 بار دودھ پینے کا حکم منسوخ کر دیا گیا، یعنی کہ یہ حکم کہ جس نے کسی عورت کا 10 بار دودھ پی لیا اس کا رضائی بیٹا بن گیا، وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا۔ منسوخ کا مطلب کیا؟ کینسل ہو گیا۔ اچھا کس کے ساتھ کینسل ہوا؟ بخمس معلومات، 5 مرتبہ دودھ پی لینے سے جن کا علم ہو، یعنی کہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ حکم نازل کیا تھا
کہ اگر کوئی کسی عورت کا 10 بار دودھ پیتا ہے تو اس کا کیا بن جائے گا؟ بیٹا بن جائے گا. وہ عورت اس کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی. اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بیٹی سے بھی اس کا نکاح اس بچے کا نہیں ہو سکتا. اور اگر دودھ پینے والی کیا ہے؟ لڑکی ہے، تو پھر اس عورت کے بیٹے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ 10 بار کا حکم پہلے نازل ہوا تھا، پھر اللہ نے اس کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں پہلے اس پارے میں سورہ بقرہ میں، ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها، ہم جو بھی منسوخ کر دیں، جو بھی آیت منسوخ کر دیں، تو ہم اس جیسی کوئی آیت لے کر آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت جس حکم کو چاہتے ہیں منسوخ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں شریعت کے بارے میں شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہودی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتے ہیں پھر منسوخ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ پہلے حکم نازل کرتے ہیں نعوذ باللہ، پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ حکم مناسب نہیں ہے تو اللہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں یہ تمہاری بیوقوفی ہے. صحیح بات یہ کہ اللہ حکم نازل کرتے ہیں اس لیے کہ موجودہ زمانے میں لوگوں کے لیے یہ مناسب ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ اب لوگوں کے لیے دوسرا حکم مناسب ہے. اور جب اللہ پہلا حکم نازل کرتے ہیں، اللہ کو اسی وقت پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کینسل کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ دوسرا حکم لانا ہے. یہ نعوذ باللہ انسانوں والا معاملہ نہیں ہے کہ انسان ایک قانون بناتے ہیں، 5 سال اس کو اپنے ملک میں نافذ کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بھئی یہ قانون تو کامیاب نہیں ہوا، اب نیا قانون بنایا جائے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کامل علم والے ہیں، ماضی کے بارے میں مکمل جانتے ہیں، مستقبل کے بارے میں مکمل جانتے ہیں، حال کے بارے میں بھی جانتے ہیں، بلکہ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ اگر اللہ پیدا کرتے تو کیسا ہوتا، کب تک ہوتا، کیسے رہتا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ میں اس کو حدیث کو مکمل کر لوں پھر یہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عائشہ نے کیا کہا تھا کہ جو قرآن نازل ہوا اس میں یہ تھا کہ 10 بار دودھ پینا جن کا علم ہو یہ حرمت کو ثابت کر دیتا ہے. پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا، کس کے ساتھ؟ 5 مرتبہ دودھ پی لینے کے بدلے میں معلومات جن کا علم ہو. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس حال میں کہ یہ 5 مرتبہ دودھ پینے کا جو حکم ہے یہ اس قرآن میں موجود تھا جس کی تلاوت کی جاتی تھی. وہنہ، اور یہ 5 مرتبہ دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، یہ چیز اس قرآن میں موجود تھی جس کی تلاوت کی جاتی تھی. اچھا جی، اب دیکھیں یہ ناسخ منسوخ کی بحث شروع ہو گئی ہے تو اب اسی پہ گفتگو رہے گی. ایک تو یہ کہ 10 بار دودھ پی لینے کا حکم نازل ہوا، کینسل ہو گیا. اچھا اب کیا قرآن میں وہ آیت موجود ہے جس آیت میں بتایا گیا تھا کہ 10 بار دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ کیا وہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ بالکل موجود نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی تلاوت بھی اٹھا لی اور اس کا حکم بھی اٹھا لیا. اب قرآن میں نہ یہ آیت موجود ہے کہ نہ الفاظ موجود ہیں اور نہ حکم موجود ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نسخ کی 3 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو منسوخ کر کے الفاظ بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کے حکم بھی اٹھا لیتے ہیں. اس کی مثال یہی ہے کیا کہ 10 بار دودھ پی لینا یہ موجود تھا، اب یہ اٹھا لیا گیا، نہ الفاظ موجود ہیں قرآن میں اور نہ یہ حکم موجود ہے.
اچھا جناب عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بدلے میں پھر کیا نازل ہوا کہ 5 مرتبہ دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، 5 مرتبہ دودھ پی لینے سے رضا ثابت ہو جائے گی. اور جناب عائشہ کہہ رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو اس کی تلاوت کی جا رہی تھی، لیکن آج قرآن میں یہ بھی موجود نہیں ہے. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ چیز بھی منسوخ ہو گئی. 5 مرتبہ دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، یہ بھی منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہوئی یا حکم منسوخ نہیں ہوا. یعنی کہ یہ چیز اب قرآن کا حصہ نہیں رہی، لیکن شریعت کا حکم اب بھی ہے، کیونکہ شریعت کے سارے احکام قرآن میں تو نہیں ہے نا، کئی احکام کہاں ہے؟ احادیث میں. تو یہ چیز پہلے قرآن تھی، اب اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، اب یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن حکم اب بھی یہی ہے. کیا حکم ہے اب؟ کہ جو بچہ کسی عورت کا 5 مرتبہ دودھ پیے گا وہ اس کا بیٹا بن جائے گا، حرمت ثابت ہو جائے گی، رضا ثابت ہو جائے گی. اچھا اب جو 10 بار دودھ پی لینے کا حکم تھا، ہم نے کہا تھا اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا. اور 5 مرتبہ دودھ پی لینے کا جو حکم ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن حکم موجود ہے. حکم کیا ہے؟ باقی ہے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. پہلے قرآن میں یہ آیت تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجہما البتہ نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بدکاری کریں تو ان کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے تاکہ ایسے لوگ معاشرے کے لیے عبرت بن جائیں. آج یہ الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن حکم آج بھی یہی ہے. اور جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں خبردار کیا تھا، وارننگ دی تھی، لوگوں یہ قرآن نازل ہوا تھا اور اس کا حکم اب بھی موجود ہے. بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ قرآن میں موجود نہیں. تو اب میں نے نسخ کی 2 قسمیں بتا دی ہیں. نمبر 1 کیا؟ تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ. نمبر 2 تلاوت منسوخ لیکن حکم موجود. اچھا تیسری شکل کیا ہوگی کہ تلاوت موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے. تلاوت موجود ہے، قرآن میں آیت پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کا حکم واپس اللہ تعالی نے لے لیا. اس کی مثال کیا ہے؟ چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں وہ تلاوت موجود ہے، اس لیے اب میں قرآن میں اسی مثال دوں گا. اللہ تعالی نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. یہ آیت منسوخ کر دینے والی ہے، ناسخ ہے، کینسل کر دینے والی ہے. اس سے پہلے والی منسوخ ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ سورہ انفال اور 10واں سپارہ. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ نے تم پہ نرمی کر دی ہے. اب اللہ نے تم پہ کیا کر دی ہے؟ نرمی کر دی ہے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اب اللہ نے کہا ہے کہ ایک مسلمان جب اس کے مقابلے میں 2 کافر ہوں اور میدان میں ہوں تو ان کا مقابلہ کرنا واجب ہے، میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر 3 کافر ہوں تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ مسلمان مقابلہ کرے، لیکن واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اچھا یہ ہے نرم حکم، یہ ہے کینسل کر دینے والا، ناسخ. اچھا جو پہلا حکم ہے جس کو اللہ نے منسوخ کیا ہے وہ کیا تھا؟ کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر ہوں تو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. 11 ہو جائیں تب میدان چھوڑنے کی اجازت ہے. ایک مسلمان کے مقابلے میں کتنے کافر؟ 10. تو کیا واجب ہے ان کا مقابلہ کرے؟ میدان نہیں چھوڑ سکتا. لیکن اب اللہ نے نرمی کر دی، کہا کہ اگر 2 کافر ہو تو مقابلہ کرنا واجب ہے، 3 ہو تو مقابلہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے. اچھا اب جو حکم منسوخ ہوا وہ بھی موجود ہے اور جو نیا حکم ہے وہ بھی موجود ہے. تو جو حکم منسوخ ہوا اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ تلاوت موجود ہے لیکن حکم اٹھا لیا گیا ہے. تو یہ 3 اقسام بنتی ہیں. اچھا اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے
کہ تلاوت موجود ہے، حکم موجود نہیں ہے. اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. میں ایک حکمت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان جب بھی اس آیت کی تلاوت کرے گا، اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے یہ حکم اٹھا لیا ہے. آج جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل سے 2 کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اللہ نے پہلے حکم کیا دیا ہوا تھا؟ 10 کا. تو اللہ نے ہمارے اوپر نرمی کی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے شریعت کیسے تھی، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ کتنے عظیم تھے جو ان احکام پہ بھی عمل کرتے رہے. تو بہرحال یہ نسخ بہت بڑا موضوع ہے، اور اس حدیث میں چونکہ 2 طرح کے نسخ کا تذکرہ تھا تو اس لیے یہاں پہ یہ گفتگو ضروری تھی، اس لیے میں نے گفتگو کی ہے. تو مسلمان وہ ہے جو ہر حالت میں اللہ کی ہر بات پہ یقین رکھے، ایمان رکھے، پکا رہے. آپ دیکھیں نا، جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے تو شروع میں قبلہ کیا ٹھہرا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی. کتنے مہینے؟ تقریباً 16 مہینے. اس کے بعد کیا حکم نازل ہوا کہ اب تمہارا قبلہ کیا ہوگا؟ مکہ ہوگا. فولی وجہ کا شطر البشت الحرام. اس موقع پہ بڑے اعتراض کیے کنہوں نے؟ یہودیوں نے، کہ اگر تمہارا دین سچا تھا تو یہ کیا ہے؟ اگر بیت المقدس قبلہ صحیح تھا تو اب اسے چھوڑا کیوں ہے؟ اگر غلط تھا تو ادھر منہ کیا کیوں تھا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ دوسرا سپارہ پہلی آیت، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. کہ بے وقوف قسم کے لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے ہٹا دیا. آپ ان کو بتا دیں کہ مشرق ہو یا مغرب سب اللہ کا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ کدھر کیا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی بات کس نے مانی. جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو وہ قبلہ تھا، جب اللہ نے کہا کعبہ کی طرف منہ کرو وہ قبلہ ہے. اہم بات یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس یا مکہ، اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی بات کس نے مانی. تو یہ ناسخ اور منسوخ کے معاملے میں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. کون ہے جو اللہ کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لانے والا ہے، اور کون کہتا ہے کہ میں اللہ کی بات تب مانوں گا جب سائنس تصدیق کرے گی، اللہ کی بات تب مانوں گا جب ہمارے سائنسدان مان لیں گے، اللہ کی بات تب مانوں گا جب میرے والدین مان لیں گے، اللہ کی بات تب مانوں گا جب میرے ملک کا آئین مانے گا، جب میری عقل مانے گی. نہیں 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 نہیں. سپریم کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو اللہ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ نے حکم نازل کیا تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، رضا ثابت ہوتی ہے، وہ حکم برحق تھا. اور جب اللہ نے اس کو کینسل کیا اور 5 کا حکم نازل کیا تو اب یہ برحق ہے، اور اب تک یہی شریعت ہے. تو اب شریعت کیا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے کتنی بار؟ 5 بار، تو وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ رضائی بیٹا بن جائے گا، اور وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، حرمت ثابت ہو جائے گی. اس کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز میں واضح کر دوں، لوگوں کو رضاعت کے مسئلے میں کافی اشکال رہتا ہے. رضاعت کے مسئلے میں کیا رہتا ہے؟ کافی اشکال رہتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کا کس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو میں آسانی کے لیے ایک اصول بتا رہا ہوں کہ جب ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اس بچے کو ان کے گھر میں پھینک دیا ہے. رشتوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، نکاح کے لحاظ سے، کس کا کس سے نکاح ہوگا کس سے نہیں ہو سکتا. آپ یوں سمجھیں کہ اس بچے کو آپ نے ان کے گھر میں پھینک دیا، ان کو ادھر نہیں لانا، اس کو ادھر پھینکنا ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا نہیں، کیونکہ اس کی کیا بن گئی؟ وہ اس کی خالہ بن گئی. دودھ کے لحاظ سے کیا بن گئی؟ خالہ بن گئی. اچھا جی، اور اس عورت کا جو باپ ہے، اس عورت کا جو خامد ہے، وہ دودھ پینے والے کا کیا بن گیا؟ دودھ کے لحاظ سے باپ بن گیا. اب اگر دودھ پینے والی بچی ہے
تو کیا اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کا باپ ہے۔ اچھا، اب اگر یہ دودھ پینے والا کیا ہے؟ لڑکا ہے، تو کیا اس رضائی باپ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں، کیونکہ اس کی کیا لگی؟ دودھ کے لحاظ سے پھپھو لگی۔ جس عورت کا دودھ پیا ہے، کیا اس کی پوتی سے نکاح کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جواب کیا ہے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دودھ کے لحاظ سے اس کی کیا لگی؟ اس کی بھتیجی لگی، تو یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب آپ یہ سوال کریں مجھ سے کہ جن کے گھر میں اس نے دودھ پیا ہے ان کا لڑکا اس لڑکے کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس دودھ پینے والے کے بہن بھائیوں کا کچھ نہیں لگتا، یہ ان کا لگتا ہے، وہ اس یعنی کہ اس کے بہن بھائیوں کے کچھ نہیں لگتے۔ اسی طرح جس نے دودھ پیا ہے اس کا بھائی ان کے گھر نکاح کر سکتا ہے، جن کے گھر دودھ پیا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اب کتنی بار دودھ پینے سے پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ 5 بار، اور یہ امام شافعی کا موقف ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کو جب آپ لیں گے سب حدیثیں اس میں آ گئیں، یعنی کہ اب جو نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک بار دودھ پی لینے سے 2 بار دودھ پی لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اب مطلب کیا ہوگا؟ دونوں حدیثوں کو جمع کریں گے، مطلب کیا ہوگا؟ بھائی ایک بار دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، 2 بار دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، 3 بار سے ثابت نہیں ہوتی، 4 بار سے ثابت نہیں ہوتی، 5 بار سے ثابت ہوتی ہے۔ ساری حدیثیں اس میں داخل ہوگی۔ جی، اس کے بعد باب نمبر 6، باب رضاعت الکبیر، یہ باب ہے بڑے شخص کے دودھ پینے کے بارے میں، بڑے شخص کے دودھ پینے کے بارے میں، یعنی کہ اگر بڑی عمر کا کوئی شخص دودھ پیتا ہے کسی عورت کا، تو کیا وہ بھی اس کا بیٹا کہلائے گا؟ اور یہ بڑا اہم چیپٹر ہے جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی وائف کا دودھ پی لے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اس کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 1047، 1047 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن ابی ملیکہ، روایت ہے ابن ابی ملیکہ سے، اور وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ التیمی المکی۔ وہ روایت کرتے ہیں عن القاسم، قاسم سے۔ قاسم کون ہے؟ قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا لگے؟ پوتے، ان کے کیا لگے؟ پوتے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں عائشہ، کس سے؟ ام المومنین عائشہ سے، یعنی کہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنی پھپھو سے۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنی پھپھو سے۔ ان سالم المولى ابی حذیفہ کان مع ابی حذیفہ واہلہ فی بیتہم۔ اب یہاں پہ 3 شخصیات کا تذکرہ کر رہی ہیں ام المومنین عائشہ۔ کتنی شخصیات کا؟ 3۔ نمبر 1 سالم، نمبر 2 ابو حذیفہ، اور نمبر 3 ان کی وائف۔ تو اب میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ پہلے ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ ابو حذیفہ کی طرف۔ ابو حذیفہ یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، یعنی کہ ابو حذیفہ ان کی کنیت ہے، کنیت سے ہی مشہور ہے کیونکہ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس القرشی، قریشیوں میں سے ہیں، اور ان میں سے ہیں جو شروع میں مسلمان ہوئے، اور ان میں سے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت کس کی طرف؟ حبشہ کی طرف۔ دوسری ہجرت کس کی طرف؟ مدینے کی طرف۔
اور ان میں سے ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. پہلا قبلہ کیا؟ مسجد اقصی بیت المقدس، اور دوسرا کیا؟ بیت اللہ کعبہ. اور یہ ان میں سے ہیں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے ہیں. تو یہ ہو گیا کون؟ ابو حذیفہ. اب ہم آتے ہیں کن کی طرف؟ ان کی وائف کی طرف. وہ کون ہے؟ سہلہ. کیا نام ہے ان کا؟ سہلہ. سہلہ کس کی بیٹی ہے؟ سہیل بن عمر القرشی العامری کی. یعنی کہ یہ بھی کون ہو گیا؟ قریشی. یہ بھی کون ہوگی؟ قریشی خاتون ہوگی. اور یہ بھی ان میں سے ہیں جو اپنے شروع میں مسلمان ہوئی، کیونکہ خاوند کے ساتھ ہی مسلمان ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی ہجرتیں کی ہیں. اچھا اب آتے ہیں ہم سالم کی طرف. یہ سالم کون ہے؟ سالم کا نام ہے سالم بن معقل، اور یہ ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے. کس کے؟ انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن ابو حذیفہ نے ان کو بیٹا بنا لیا. منہ بولا بیٹا جس کو ہم کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا قرار دے لیا. جیسے نبی علیہ السلام نے کس کو بنایا تھا منہ بولا بیٹا؟ زید بن حارثہ کو. اللہ نے حکم نازل کر دیا کیا؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جن کو تم نے منہ بولا بیٹا قرار دیا ہے ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کرو، اپنی طرف نہ کرو. وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ جس کو تم نے بیٹا بنایا ہے اس کا حقیقی باپ کون ہے، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر دین کے لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں، بیٹے نہیں ہیں. کیا ہے؟ دین کے لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے مولا ہیں. اچھا اب یہ جو ہیں سالم، ان کو منہ بولا بیٹا کس نے قرار دیا؟ ابو حذیفہ نے. اور ان کا نکاح بھی کیا کس سے؟ اپنی بھتیجی سے. ابو حذیفہ کون ہے؟ قریشی. اور یہ کون ہے؟ آزاد کردہ غلام. اور یہ ہم حدیث پہلے اس سے ملتی جلتی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، جب بتایا تھا کہ لڑکی اور لڑکے کے نکاح میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کی کون سی برادری ہے، کون سی کاسٹ ہے، کون سی ذات ہے. اور وہاں پہ بتایا تھا کہ دیکھیے ابو حذیفہ نے قریشی ہونے کے باوجود اپنی قریشی بھتیجی کا نکاح کس سے کیا؟ آزاد کردہ غلام سے کیا. اور وہ کون تھے؟ یہ سالم تھے. اور یہ جو سالم ہیں یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع میں ہی مدینہ میں مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ مہاجرین و انصار کی امامت کرواتے رہے ہیں. ان کے پیچھے جناب عمر فاروق نے نمازیں پڑھی ہیں شروع اسلام میں، جب مدینہ آئے تھے. یعنی کہ مدینہ سٹی میں داخل ہونے سے پہلے قباء وغیرہ میں وہاں پہ جناب عمر فاروق ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو قرآن بہت آتا تھا. ان کے قریشی وغیرہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ہے. اور یہ بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے ہیں، بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں. تو یہ ہے جی سالم، اور وہ ہے ابو حذیفہ، اور یہ ہے ان کی وائف سہلہ بنت سہیل. اب ہم پڑھتے ہیں حدیث. تو جناب عائشہ کہتی ہیں ان سالم مولا، ہاں میں یہ بتا چکا تھا آپ کو کہ سالم کو ابو حذیفہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. پھر حکم نازل ہو گیا کیا؟ کہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تمہارے بیٹے نہیں ہیں. جب تک بیٹا بنایا ہوا تھا تو وہ بیٹے کی حیثیت سے ان کے گھر میں رہتے تھے، ان کے گھر میں آتے تھے، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب اللہ نے کہہ دیا تمہارے بیٹے نہیں ہیں، اب پردہ کے مسئلے کھڑے ہو گئے کہ سالم اب چھوٹا تو ہے نہیں، بڑی عمر کا ہے، بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، تو کیا اب یہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس مسئلے میں یہ حدیث ہے کہ ان سالم مولا ابی حذیفہ، کہ سالم مولا ابی حذیفہ، سالم مولا، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سالم کس کے مولا تھے؟ انصاری عورت کے، اس نے آزاد کیا تھا. تو ابو حذیفہ کے مولا کس لحاظ سے؟ یعنی کہ ابو حذیفہ کے حلیف کہ بیٹا بنایا ہوا تھا. تو سالم مولا ابی حذیفہ جو تھے، کان مع ابی حذیفہ واہلہ فی بیتہم، یہ ابو حذیفہ اور ان کی اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے، فی بیتہم، ان کے گھر میں، ان کے گھر میں بیٹے کے طور پہ پلے بڑے جوان ہوئے. فاتت، تو وہ آئیں،
تانی ابنت سہیل، کون آئی جی؟ جناب عائشہ مراد لیتی ہیں سہیل کی بیٹی آئی، کون؟ سہلہ، ابو حذیفہ کی وائف۔ تو سہیل کی بیٹی آئی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فقالت، تو کہنے لگی ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، سالم پہنچ چکے ہیں اس حد تک جس حد تک مرد پہنچتے ہیں، یعنی کہ بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں۔ وعقل ما عقلوا، اور ان چیزوں کو سمتے ہیں جن کو مرد سمتے ہیں، یعنی کہ شرمگاہ وغیرہ دیگر امور سب بھی جانتے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، اور بے شک وہ ہمارے پاس آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، ان کے ہمارے پاس آتے ہیں، اور میں کئی دفعہ ان کے میں نے پردہ نہیں کیا ہوتا۔ وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور بے شک میں خیال کرتی ہوں کہ ابو حذیفہ کے دل میں اس بارے میں کچھ ہے۔ یہ کہ جب منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں، اور سالم کے بارے میں پتا چل چکا ہمیں کہ اب وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، تو اب ان کا گھر میں داخل ہونا ابو حذیفہ محسوس کرتے ہیں۔ پہلے تو محسوس نہیں کرتے تھے کہ بیٹا ہے جی، لیکن اب جب پتا اللہ نے بتا دیا کہ بیٹا نہیں ہے، اب ان کا گھر میں داخل ہونا ابو حذیفہ محسوس کرتے ہیں۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارضعیہ تحرمی علیہ، تم اسے دودھ پلا دو، تم اس پہ حرام ہو جاؤ گی۔ ابو حذیفہ کی وائف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تم سالم کو کیا کر دو؟ سالم چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں؟ بڑے ہیں۔ کہا جا رہا انہیں دودھ پلا دو، تم ان پہ حرام ہو جاؤ گی، یعنی کہ تم اس کی ماں بن جاؤ گی دودھ کے لحاظ سے، وہ تمہارا محرم بن جائے گا۔ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ، اور جو کچھ ابو حذیفہ کے دل میں ہے وہ جاتا رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارا بیٹا بن گیا ہے دودھ کے لحاظ سے، تو ابو حذیفہ کے دل میں بھی کوئی بات نہیں آئے گی، جیسا کہ پہلے نہیں آتی تھی۔ فرجعت، تو وہ واپس آئیں، کون؟ یعنی کہ یہ سہلہ ابو حذیفہ کی وائف واپس آئیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس واپس آئیں۔ فقالت، تو کہنے لگی انی قد ارضعته، یقیناً میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے۔ فذهب الذي في نفس ابي حذیفہ، اور جو کچھ ابو حذیفہ کے دل میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، وہ نکل گیا ہے۔ یہ روایت ہے، اور اب اس کے بعد والی روایت بھی میں پڑھنا چاہوں گا، پھر ہم ایک نتیجے تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ روایت کیا ہے؟ 1048 1048 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ وائف ہیں، آپ کی بیگم ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، ابا سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يدخلن علیہن احدا بتلک الرضاعہ۔ اب یہ ترجمہ کرنے سے پہلے بھی مجھے کچھ بتانا پڑے گا، بلکہ جو چیزیں میں آگے چل کے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہیں بتا دیتا ہوں کہ کیا بڑا شخص کسی عورت کا دودھ پیے تو اس کا بیٹا بن جائے گا، رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 1044 کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ، اسی رضاعت کا اعتبار ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو، یعنی کہ جو رضاعت بھوک مٹا دے، ختم کر دے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بچہ ہو 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، سال کا، 1.5 سال کا، وہ روئے، ماں دودھ پلا دے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بڑی عمر کا ہے بچہ یا لڑکا یا مرد، کیا
عورت کا دودھ پینے سے اس کی بھوک ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو قرآن کی آیت کو سب احادیث کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ رضاعت وہ جو معتبر ہے وہ کتنے سال کی ہے؟ 2 سال کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کتنا عرصہ؟ 2 سال مکمل. تو رضاعت کی جو شرعی مدت ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال کے اندر اگر بچے کو دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت ہوگی اور 5 مرتبہ پلایا جائے. اگر 2 سال کے بعد پیتا ہے تو وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ بیٹا قرار نہیں پائے گا. لیکن وہ تو شریعت کا عام اصول تھا. اب اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کا کیا کریں؟ تو یہاں پہ علماء کرام کے کئی موقف ہیں، کئی گروپ ہیں. پہلی رائے جمہور علماء کرام کی کن کی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں دیگر احادیث سے قرآن کی ایسے پتہ چل چکا شرعی رضاعت کب تک ہوتی ہے؟ 2 سال تک. کب تک ہوتی ہے؟ 2 سال تک. تو 2 سال کے بعد اور بڑی عمر میں اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، رضاعت ثابت نہیں ہوگی. ان سے کہا گیا کہ پھر اس حدیث کا آپ کیا کریں گے کہ سالم نے بڑی عمر میں دودھ پیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ چیز خاص ہے سالم کے ساتھ، یہ پوری امت کے لیے نہیں ہے، یہ عام امت کے لیے نہیں ہے. یہ ابو حذیفہ کے گھر میں ایک پریشانی تھی تو اس کو دور کیا گیا، تو یہ حکم خاص رہے گا ابو حذیفہ کے ساتھ اور سالم کے ساتھ، اور یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. کہیں گے یا تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث خاص ہے، یہ حکم خاص ہے سالم کے ساتھ، یا کہیں گے کہ اب یہ منسوخ ہو چکا ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاص ہے. منسوخ کا لفظ کام استعمال کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ خاص ہے، یہ عام امت کے لیے نہیں ہے. عام امت کے لیے کیا حکم ہے کہ جو بھی دودھ 2 سال کے بعد پیے گا وہ اس عورت کا بیٹا دودھ کی وجہ سے نہیں کہلائے گا، دودھ کی وجہ سے اس کی ماں نہیں بنے گی، رضاعت ثابت نہیں ہوگی، حرمت ثابت نہیں ہوگی. اور یہی موقف ہے کن کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا، جناب عائشہ کے علاوہ دیگر امہات المومنین کا، ان کا بھی یہی موقف ہے. اور یہی فتویٰ ہے لجنہ دائمہ کا. لجنہ دائمہ سے مراد کیا ہے؟ سعودی عرب کے علماء کرام کی کمیٹی کا. ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اور جہاں تک تعلق ہے سالم والے واقعے کا تو وہ حدیث خاص ہے سالم کے ساتھ، آج کسی شخص کے لیے ایسا نہیں ہے. دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ حکم عام ہے، خاص نہیں ہے سالم کے ساتھ. اور یہ رائے ہے جناب عائشہ کی، اور کہا جاتا ہے کہ جناب حفصہ کی بھی یہی رائے تھی. چنانچہ اس رائے پہ عمل کرتے ہوئے ام المؤمنین جناب عائشہ کیا کیا کرتی تھی؟ جب وہ کسی شخص کو اپنے پاس آنے کی اجازت دینا چاہتی تھی کہ وہ ان سے علم لے، احادیث لے، اور ان کے سامنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ کہا کرتی تھی کس سے؟ اپنی بانجیوں سے، اپنی بھتیجیوں سے. کیا کہتی تھی؟ کہ اس لڑکے کو دودھ پلا. کیا یہاں پہ یہ بھی وعدے کر دو دودھ کیسے؟ سالم کی حدیث میں بھی اور یہاں پہ بھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بڑی عمر کا ہے وہ اس عورت کے پستان کو اور برتن میں اس بچے کے اس لڑکے کے حوالے کر دے گی، وہ پی لے گا. یہ مطلب ہے اس سے. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم اس کو دودھ پلا دو، بلکہ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے جب اللہ کے رسول نے کہا اس کو دودھ پلا دو تو وہ کہنے لگی کون سالا؟ کہ اللہ کے رسول وہ تو داڑھی والا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ وہ داڑھی والا ہے. تو مراد کیا تھا کہ برتن میں نکال کے اس کو پلا دیا جائے. تو جناب عائشہ بھی اپنی بھانجیوں بھتیجیوں سے کہا کرتی تھی کہ اس کو دودھ پلا دو. تو کیا ہو جائے گا پھر؟ اگر جناب عائشہ کی بانجی دودھ پلائے گی تو وہ بانجی کا کیا لگا؟ بیٹا. اور
جناب عائشہ کی وہ بہن جس کی وہ بیٹی ہے بانجی، وہ بہن کیا لگی؟ نانی لگی نا. وہ عائشہ کی بہن مثال کے طور پہ حضرت اسما کی بیٹی ہیں. حضرت اسما کی بیٹی اگر دودھ پلاتی ہیں کسی کو تو وہ پلانے والی ماں لگی دودھ کے لحاظ سے، اور اسما کیا لگی؟ نانی لگی. اور عائشہ کیا لگی؟ یہ بھی نانی کے حکم میں ہوگی، یہ بھی کیا ہوگی؟ نانی کے حکم میں ہوگی. تو اس طرح کر کے جناب عائشہ کا پھر ان کے ساتھ یعنی کہ یہ پردہ اتر جایا کرتا تھا. پھر وہ کھل کے جناب عائشہ سے احادیث لیا کرتے تھے، علم لیا کرتے تھے. اور ایسے چاند ایک لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، لیکن بہرحال جناب عائشہ کے اس معاملے سے ثابت ہو گیا کہ جناب عائشہ سمجھتی ہیں کہ یہ عام ہے، خاص نہیں ہے. یعنی کہ بڑی عمر میں بھی رضا ثابت ہو جاتی ہے، بڑی عمر میں بھی رضا ثابت ہو جاتی ہے. تیسرا موقف کس کا ہے؟ یہ کئی ایک علماء کرام کا، ان میں سب سے اہم جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بڑا شخص دودھ پیے تو رضا ثابت نہیں ہوتی، لیکن اگر ویسی مجبوری بن جائے جیسی مجبوری ابو حذیفہ اور سالم وغیرہ کی تھی تو پھر رضا ثابت ہوگی. یہ کہ دونوں گروپوں کو انہوں نے ملا دیا، دونوں طرح کی حدیث کو لے لیا. ان حدیث کو بھی جن سے پتہ چلتا ہے کہ رضا ثابت ہوتی ہے صرف 2 سال تک، 2 سال کے بعد رضا ثابت نہیں ہوتی. تو اس کے مطابق ابن تیمیہ نے کہہ دیا بالکل ایسے ہی ہے کہ رضا 2 سال تک ثابت ہوتی ہے، بعد میں ثابت نہیں ہوتی. لیکن اتنا انہوں نے کہا اگر آج بھی کسی گھرانے میں وہ صورت پیدا ہو جائے جو ابو حذیفہ کے گھر میں پیدا ہو گئی تھی تو یہی حکم لگے گا. کیا مطلب؟ کوئی فیملی ابھی مسلمان ہوئی ہے، انہوں نے کسی بچے کو بیٹا بنایا ہوا ہے، بڑا ہو چکا ہے، اب مسلمان ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہ بچہ کدھر بھیجیں؟ ان کو ہم کہیں گے کہ وہ بھی یہی کچھ کریں جو جناب حذیفہ کے گھر میں ہوا. یا مسلمان گھرانہ ہے، انہوں نے کسی بچے کو بیٹا بنایا ہوا ہے، لیکن وہ پہلے دین سے دور تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ منہ بولا بیٹا بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، انہوں نے بنایا ہوا تھا. اب وہ دین کی طرف آئے اور ان کو پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہے. اب وہ بچہ کہاں جائے؟ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور سالم کا یہی تو مسئلہ تھا کہ اب وہ کہاں جائے. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ان کے شاگرد امام القیم کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہمارے استاد نے اپنایا ہے امام ابن تیمیہ نے کہ رضا ثابت ہوتی ہے صرف 2 سال تک، لیکن اگر کہیں پہ ایسا کیس ہو جیسا کیس کس گھر میں تھا؟ ابو حذیفہ کے گھر میں، تو بڑے کی بھی رضا ثابت ہو جائے گی. یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ سالم والی حدیث کے بارے میں کہیں جی وہ خاص ہے صرف سالم کے لیے، یا کہیں کہ منسوخ ہو گئی ہے. نہیں، اس کی بجائے یہ کہا جائے کہ وہ حدیث آج بھی قابل عمل ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. جہاں پہ وہ مجبوری بن جائے جو مجبوری ابو حذیفہ کے گھر میں تھی، وہاں پہ اس حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیگر جو بیویاں تھیں نبی اسلام کی، وہ سمجھتی تھی کہ وہ سالم کے ساتھ خاص ہے، اور بعد میں رضا ثابت، بڑے آدمی کی رضا ثابت نہیں ہوتی. تو وہ جناب عائشہ پہ اعتراض کیا کرتی تھی، خصوصاً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ بھئی ہم تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گی کہ وہ بڑے ہو کے دودھ پیے اور ہم سے اس کا رشتہ بن جائے اور ہم اس سے پردہ اتار دیں، ہم تو ایسا نہیں کریں گے. تو ان کی یہ رائے نہیں تھی، جو رائے کس کی تھی؟ جناب عائشہ کی رائے تھی. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اگر آج کوئی شوہر کسی وجہ سے اپنی وائف کا دودھ پی لیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی عورت کی ہاں ولادت ہوئی اور دودھ نہیں آ رہا، اور اس نے اپنے خامن سے کہہ دیا کہ تم میرا دودھ چوسو تاکہ نکلنا شروع ہوگا تو پھر ہمارا بچہ پینے والا بنے گا. وہ رو رہا ہے، اب خامن وہ دودھ چوس رہا ہے، اس کے منہ میں چلا گیا، تو اب کیا ہوگا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چوسے گا کتنی بار؟ ایک بار چوس لے گا، 2 بار چوس لے گا، جبکہ رضا ثابت ہوتی ہے کتنی بار چوس لینے سے؟ 5 بار. اور ایک بار چوسنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اچھی طرح پی لے اور خود ہی چھوڑ دے. یہ پہلے بات ہم کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ عام طور پہ علماء کرام کا موقف کیا ہے؟ عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ سالم والی حدیث خاص ہے سالم کے ساتھ، اور بڑے آدمی کی رضا ثابت نہیں ہوتی. عام طور پہ علماء کرام کا کیا موقف کیا؟ بڑے آدمی کی رضا ثابت نہیں ہوتی. بھئی جب تمہارا موقف یہ ہے کہ بڑے آدمی کی رضا ثابت نہیں ہوتی، تو پھر اگر شوہر کے منہ میں بیوی کا دودھ چلا گیا تو نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ پھر تقریباً دنیا کے اکثر علماء کرام کا یہی موقف ہے کیا کہ بڑے آدمی کی رضا ثابت نہیں ہوتی. تو جب رضا ثابت نہیں ہوتی تو پھر کیسے کہتے نکاح ٹوٹ گیا؟ اور ایسے 2-3 کیس صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوئے. مثال کے طور پہ امام مالک موطا میں روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا. کن کے پاس؟ جناب عمر فاروق کے پاس. اور کہنے لگا کہ میری ایک لونڈی تھی جس سے میں تعلق قائم کیا کرتا تھا، تو میری وائف نے کیا کیا؟ اس کو دودھ پلا دی ہے. کیوں؟ تاکہ میں اس سے تعلق قائم نہ کر سکوں لونڈی سے. کیونکہ جب میری وائف نے دودھ پلا دیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ لونڈی وائف کی کیا لگی؟ بیٹی. تو بیوی کی بیٹی خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی. دودھ کے لحاظ سے بیٹی لگی نا. تو یہ اس عورت نے ایک چکر چلایا. یعنی کہ تو جناب عمر فاروق کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح رضا ثابت نہیں ہوتی، اس طرح رضا ثابت نہیں ہوتی. ان کے مطلب کیا تھا کہ بھئی تمہاری لونڈی بڑی ہے، اب 2 سال سے بڑی ہے وہ، تو اس کی رضا ثابت نہیں ہوگی، تو وہ اب بیٹی نہیں بن سکتی، تو تمہارے اوپر حرام نہیں ہوئی. یہ مفہوم بتا رہا ہوں جناب عمر فاروق کے الفاظ کا. یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بڑی عمر میں رضا ثابت نہیں ہوتی، الا یہ کہ کہیں پہ وہ کیس ہو جو کیس ابو حذیفہ کے گھر میں تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ کیا بات کرنا چاہ رہا تھا؟ چلیں اب اس حصے کا ترجمہ کرتے ہیں جو حصہ رہ گیا تھا. 1048 1048 میم. عن ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں. وہ کہتی ہیں ابا سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يدخلن علیہن احدا بتلک الرضاعہ. نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ اپنے پاس کسی کو داخل ہونے دیں، اپنے پاس کسی کو آنے دیں اس رضاعت کے ساتھ. اس رضاعت سے مراد کیا ہے؟ بڑی عمر کی رضاعت کے ساتھ. بڑی عمر کی رضاعت کے ساتھ کسی مرد کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیں. تمام بیویوں نے انکار کر دیا. وقلنا لعائشہ، اور یہ بیویاں کہنے لگیں جناب عائشہ سے. ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بیویاں کہنے لگیں کس سے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. واللہ ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسالم خاصہ. اللہ کی قسم ہم اس کو نہیں خیال کرتی. کس کو؟ بڑی عمر کی رضاعت کو. ہم اس کو نہیں خیال کرتی مگر ایک رخصت جو اللہ کے رسول نے دی تھی سالم کو، خاصتاً خصوصی طور پہ. یعنی کہ شریعت کا عام حکم نہیں ہے، یہ ایک رخصت تھی جو کس کو دی تھی؟ نبی علیہ السلام نے صرف سالم کو دی تھی بس. فما ہوا بداخل علینا احد بهذه الرضاعہ. تو اس رضاعت کے ساتھ کوئی بھی ہم پہ ہمارے پاس نہیں آ سکے گا، ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا. ولا رائینا، اور نہ اس رضاعت کے ساتھ ہمیں کوئی دیکھ سکے گا.
کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گی کہ وہ اس رضاعت کی وجہ سے ہمارے گھر آئے یا ہمیں دیکھے اور یہ سمجھے کہ اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ قائم ہو گیا دودھ کے لحاظ سے. ہم تو ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک سالم والا معاملہ خاص تھا کس کے ساتھ؟ سالم کے ساتھ. تو یہ موقف کن کا ہے؟ دیگر امہات المؤمنین کا. اور اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی دینی مسائل میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، لیکن ان کے ہاں تعصب نہیں تھا، ضد نہیں تھی، ہر درمی نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ کسی خاص امام کے پیچھے لگ کے یا کسی خاص مسئلے کو اپنا کے وہ حدیث کو چھوڑ دیں. ہاں ایک حدیث کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. اب دیکھیں گے حدیث جناب عائشہ کو بھی معلوم ہے، ام سلمہ اور دیگر بیویوں کو بھی معلوم ہے، لیکن جناب عائشہ کی رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ عام ہے پوری امت کے لیے، اور دیگر امت میں ان کی رائے کیا ہے کہ یہ خاص ہے سالم کے ساتھ. تو حدیث کو سب مانتی ہیں. اس لحاظ سے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے ان میں بھی جو حدیث کو ماننے والے ہیں، جو حدیث کی خاطر جانے قربان کرنے والے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والے ہیں. لیکن یہ اختلاف کسی تعصب کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی مسلک نہیں ہوتا، کسی امام کی اندھی تقلید اس کے پیچھے نہیں ہوتی، کسی بزرگ کی اندھی پیروی اس کے پیچھے نہیں ہوتی. مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بہت واضح ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر 7 کی طرف. وہ باب کیا ہے؟ شہادت المرضعہ. یہاں پہ بلکہ تھوڑی سی بات یہ بتا دوں کہ میری گفتگو سے آپ نے نتیجہ نکال لیا ہوگا کہ اگر کبھی کوئی شوہر کسی عورت اپنی وائف کا دودھ منہ میں ڈال لیتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس موقف کا کئی علماء کرام مذاق اڑاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے بجائے اس کے کہ وہ دلائل دیں، دلائل سے ثابت کریں. بھی اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تمہاری کیا دلیل ہے؟ دلیل تو ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ایک مولانا صاحب وہ کسی اچھی جگہ پہ درس دیتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیگم ہے کہ یہ بکری ہے. تو یہ الفاظ سن کر افسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپ شریعت کے مقابلے میں ایسی باتیں کر کے کسی مسئلے کا انکار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انداز درست نہیں ہے. تو اب باب کیا؟ باب شہادت المرضعہ، دودھ پلانے والی کی شہادت، گواہی. یعنی کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے کسی بچے کو، کیا اس بچے کے معاملے میں اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا؟ اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ مرضعہ دودھ پلانے والی کی شہادت. حدیث نمبر 1049 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن عقبہ بن الحارث، روایت ہے جناب عقبہ بن حارث المکی سے، مکہ کے رہنے والے، اور یہ ان میں سے ہیں جو فتح مکہ کے قریب میں مسلمان ہوئے ہیں. تو عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ انہ تزوج ابنۃ لابی ایہاب ابن عزیز، کہ انہوں نے شادی کی، انہوں نے، عقبہ نے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے شادی کی ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے، جنہیں ام یحییٰ کہا جاتا ہے. فاتتہ امرأۃ، تو عقبہ کے پاس ایک عورت آئی، فقالت، کہنے لگی، قد ارضعت عقبہ والتی تزوج، میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہوا ہے اور اس عورت کو بھی جس سے عقبہ نے شادی کی ہے. دونوں پھر کیا لگے؟ یعنی کہ آپس میں وہ کیا لگے؟ بہن بھائی.
یعنی کہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ عقبہ تمہارا اس سے نکاح جائز نہیں ہے، وہ تو تمہاری بہن ہے دودھ کے لحاظ سے۔ عقبہ پریشان۔ فقال لہا، تو انہوں نے اس عورت سے کہا، فقال لہا عقبہ، تو اس سے عقبہ نے کہا، ما اعلم انکی ارضعتنی ولا اخبرتنی، مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے پہلے کبھی بتایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی تو نے مجھے پہلے بتایا ہے، یعنی کہ نہ مجھے اپنے والدین سے ایسی بات کا علم ہوا، نہ کسی اور رشتہ دار سے معلوم ہوا، اور نہ ہی تو نے پہلے کبھی بتایا ہے، آج نام لے رہی ہے۔ فارسل الى آل ابی ایہاب یسألہم، تو عقبہ نے پیغام بھیجا ابو ایہاب کے خاندان کی طرف، وہ کیا لگے عقبہ کے سسرال، تو اب عقبہ نے پیغام بھیجا ابو ایہاب کے خاندان کی طرف، یسألہم، ان سے سوال کر رہے ہیں، پیغام بھیجا، پیغام میں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم بتاؤ بھی، اور کی دعویٰ کر رہی ہے تو کیا واقعی اس عورت نے اس لڑکی کو دودھ پلایا ہوا ہے جس سے تم نے میرا نکاح کیا ہے؟ فقالوا، انہوں نے کہا، ما علمنا ارضعت صاحبتنا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے ہماری لڑکی کو دودھ پلایا ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ فراقب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، تو عقبہ نے سفر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب کہ آپ مدینہ میں تھے، مکہ سے سفر کیا مدینہ کا، تو سوار ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب، ان کے سفر کیا آپ کی جانب جب کہ آپ کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ فسألہ، تو آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ سے سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف وقد قیل، کس طرح تم اسے رکھو گے اپنے گھر میں، کیسے تم اس کو بیوی بنا کے رکھو گے جب کہ یہ بات کہہ دی گئی ہے؟ کیا کہہ دی گئی ہے؟ کہ وہ تمہاری بہن لگتی ہے، اب تم اس سے بیوی کے طور پہ کیسے رکھو گے گھر میں، کیسے اس سے تعلق قائم کرو گے، کیسے اس سے صحبت کرو گے؟ ففارقہا، تو عقبہ اس سے الگ ہو گئے، عقبہ اس لڑکی سے الگ ہو گئے، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اس لڑکی نے ان کے علاوہ کسی سے نکاح کر لیا، اور وہ کس سے نکاح ہوا؟ وہ عقبہ کے بھائی زریب سے ہوا۔ وضاحت کی ہے علماء کرام نے کہ کس سے نکاح ہوا؟ زریب سے نکاح ہوا۔ تو اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوا؟ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر کوئی عورت جو با اعتماد ہو، جس پہ یقین کیا جا سکتا ہو، یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ جھوٹ بولنے والی ہے، فاسق و فاجر ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، تو ایسی عورت کی بات کا اتنی جلدی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ تحقیق کی جائے گی، پڑتال کی جائے گی۔ لیکن اگر عورت با اعتماد ہے، اس کے اوپر معاشرے میں یقین کیا جاتا ہے، اس کی باتوں پہ سچ بولنے والی ہے، تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا، چاہے وہ تنہا ہے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ اس کی نفی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ عقبہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تو نے نہیں پلایا، یہ کہہ رہے مجھے پتا نہیں۔ اور ابو ایہاب کی فیملی نے بھی یہ کہا کہ اس نے ہماری بچی کو دودھ پلایا ہو، یہ چیز ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے دودھ نہیں پلایا، یہ کہا جی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جب آپ کے علم میں نہیں ہے اور وہ دعویٰ کر رہی ہے اور وہ بااعتماد عورت ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کی بات پہ یقین کر لیا۔
الکتاب الثالث، اب ہم تیسری کتاب پڑھنے لگے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ الطلاق و احکام مفارقت الزوجہ۔ تیسری کتاب طلاق کے بارے میں ہے اور بیوی سے علیحدگی کے احکام کے بارے میں ہے۔ اس میں کئی فصلیں ہیں۔ پہلی فصل کیا ہے؟ الطلاق والخلع والعدہ۔ پہلی فصل میں طلاق کے بارے میں، خلع کے بارے میں اور عدت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ لفظ جو ہے ہم اس کو اردو میں خلا خلا کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں لفظ خلع ہے، لیکن خلع کہنے میں مشکل بھی پیش آتی ہے، لیکن بہرحال بتا دینا ضروری ہے کہ عربی میں یہ خلع ہے، لیکن آسانی کے لیے ہم پھر اب خلع ہی استعمال کریں گے کیونکہ لوگ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اب پہلا باب کیا؟ باب طلاق الحائض۔ پہلا باب کس بارے میں ہے؟ حیضہ عورت کی طلاق کے بارے میں، کہ عورت کو اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ طلاق سنت کیا ہے؟ شریعت کے مطابق طلاق یہ ہے، طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ طلاق کب دی جائے؟ جب آپ کی وائف حیض کے بعد غسل کر کے پاک ہو چکی ہو، یعنی کہ حیض کا خون منقطع ہوا، اس نے غسل کر لیا، اس کے بعد آپ طلاق دے سکتے ہیں طہور کے اندر اندر، طہارت کے ایام میں، آئندہ حیض آنے سے پہلے پہلے، لیکن آپ نے اپنی وائف سے صحبت نہ کی ہو۔ حیض کا خون منقطع ہوا، اس نے غسل کر لیا، اس کے بعد آپ نے صحبت کی ہے، جماع کیا ہے، اب آپ طلاق دیتے ہیں تو یہ آپ کی طلاق خلاف سنت ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ گرچہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے مانا جائے گا، لیکن آپ نے شریعت کا بتایا ہوا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے کہ حیض کے بعد جب آپ کی وائف غسل کر لے تو آپ تعلق قائم کرنے سے پہلے پہلے اسے طلاق دے دیں۔ تو حیض کی حالت میں طلاق دینا کیا ہوا؟ پھر سنت ہوا کہ خلاف سنت؟ خلاف سنت، غیر مسنون طریقہ ہوا۔ اور طہور کس کو کہتے ہیں؟ حیض کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں وہ طہور ہوتے ہیں، طہارت کے ایام۔ طہور میں آپ صحبت کے بعد، جماع کے بعد طلاق دیتے ہیں تو وہ بھی طلاق کیا ہوئی؟ خلاف سنت ہوئی۔ اور اگر آپ بیک وقت 3 طلاقیں دیتے ہیں، ایک موقع پہ ایک ہی طلاق دینی چاہیے، آپ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دیتے ہیں تو یہ بھی خلاف سنت ہے۔ تو پھر سنت کے مطابق کیا ہوا کہ جب آپ کی وائف حیض سے فارغ ہو، غسل کر لے، تو آپ تعلق قائم کرنے سے پہلے پہلے اسے کتنی طلاقیں دیں؟ 1 طلاق دیں۔ یہ ہے سنت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حیض کی حالت میں کوئی طلاق دے بیٹھے، ہے غلط، لیکن اگر کوئی دے بیٹھے تو طلاق کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو اس بارے میں جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ایسی طلاق کو مانا جائے گا، دینا درست نہیں ہے لیکن مانی جائے گی۔ اور یہی رائے ہے امام بخاری کی، یہی رائے ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی، اور یہی رائے انشاءاللہ درست ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا درست نہیں ہے، لیکن اگر دے دی گئی تو اس طلاق کو مانا جائے گا، اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور دوسری رائے کیا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام ابن حزم کا، امام ابن تیمیہ کا، امام ابن القیم کا۔ یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ ہم نے امام ابن تیمیہ کو چھوڑ دیا ہے، یہاں پہ ہم نے امام ابن القیم کو چھوڑ دیا، حالانکہ دونوں بہت بڑے امام ہیں، اور صرف ہم نے نہیں چھوڑا، شیخ البانی نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور امام بخاری جو ہیں ان کا موقف بھی یہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہم الحمدللہ دلیل کے ساتھ ہیں۔ امام ابن تیمیہ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، امام ابن القیم سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ دلیل ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہاں ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔
اور یہی کچھ ہم کہتے ہیں اپنے حنفی بھائیوں سے، شافعی بھائیوں سے، مالکی بھائیوں سے، حنبلی بھائیوں سے، کہ جب قرآن و حدیث آپ کے امام کا ساتھ نہ دیں وہاں پہ امام کا قول چھوڑ دو۔ قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پہ چلتے رہے یا نہیں، امام شافعی کے مسلک پہ چلتے رہے یا نہیں، وہاں پہ سوال ہوگا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے اب یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ 1050 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ، روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہ طلق امرتہ، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کنہوں نے؟ عبداللہ بن عمر نے۔ وہی حائض، جب کہ وہ حیض کی حالت میں تھی۔ کون؟ بیوی۔ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب، کس زمانے کی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جناب عبداللہ بن عمر نے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی۔ فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو جناب عمر بن خطاب نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن ذلك، اس بارے میں کہ جی میرے بیٹے عبداللہ نے حیض کی حالت میں اپنی وائف کو طلاق دے دی ہے، تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرہ، اس سے کہو، اسے حکم دو، کس کو؟ اپنے بیٹے کو، یعنی کہ جامع عمر سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دو، فلیراجعھا، بس چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، اس سے کیا کر لے؟ رجوع کر لے۔ تو رجوع کس کو کہتے ہیں؟ طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کیا جاتا ہے۔ رجوع کا لفظ تبھی استعمال ہوگا جب پہلے طلاق ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اس سے رجوع کر لو، اس کا مطلب ہے طلاق ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ طلاق، تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ حیض کی حالت میں جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق شمار ہوگی۔ اور اس کی ایک اور دلیل جو ہے وہ روایت ہے جسے امام بخاری لے کر آئے ہیں اپنی صحیح میں، اس کا نمبر ہے 5293 بخاری شریف میں، 5253 5253 اس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حسبت علیہ بتطلیقہ، کہ یہ طلاق شمار کی گئی، یہ طلاق جو حیض والی جو میں نے دی تھی اس کو شمار کیا گیا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مرہ، اسے حکم دو، فلیراجعھا، وہ اپنی وائف سے کیا کرے؟ رجوع کرے۔ ثم لیمسکھا حتی تطہر، پھر اسے روک کے رکھے، ان کے اپنے گھر میں رکھے، پھر اسے روک کے رکھے حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ کس سے پاک ہو جائے؟ حیض سے۔ ثم تحیض، پھر اس کو حیض آئے، ثم تطہرا، پھر وہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ ثم ان شاء امسک بعد، پھر اگر وہ چاہے تو اس کے بعد، یعنی کہ دوسرے حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر اگر چاہے تو اس کو روک لے، بطور بیوی گھر میں رکھ لے۔ وَإِن شَاءَ طَلَّقَ، اور اگر چاہے تو اسے طلاق دے دے، قبل ان یمس، اسے چھونے سے پہلے، اس سے صحبت کرنے سے پہلے، اس سے جماع کرنے سے پہلے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، تو یہ ہے وہ عدت جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ یہ ہے وہ عدت، یہ ہے وہ زمانہ جس زمانے کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس میں عورتوں کو کیا دی جائے؟ طلاق دی جائے۔ یعنی اگر طلاق دینی ہے تو ان ایام میں دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے؟ سورہ طلاق کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو طلاق ان کو دو ان کی عدت کے وقت پہ، اور ان کی عدت کو شمار کرو۔ کیا مطلب ہے عدت کے وقت پہ؟ اس سے مراد یہی ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں
کہ جب طلاق دینی ہے اپنی وائف کو کب دیں؟ جب وہ حیض سے فارغ ہو کے غسل کر لے. اب آپ صحبت کرنے سے پہلے تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو کیا دے دیں؟ طلاق دے دیں. یہ ہے عدت پہ طلاق. جو آپ نے کب دی ہے؟ حیض کی حالت میں نہیں، حیض سے پاک ہے، طہر کے ایام میں. اب کیا ہوگا؟ اس کو ایک حیض آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. 3 حیض اس کی عدت ہوں گی. یہ اس کا پیریڈ ہوگا انتظار کا. اگر ان ایام میں آپ رجوع کر لیتے ہیں، اسے دوبارہ بیوی کے طور پہ اپنا لیتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن ایک طلاق شمار ہوگی. اور اگر آپ اسے بیوی کے طور پہ نہیں اپناتے تو وہ عدت کے ختم ہوتے ہی وہ آپ کی بیوی نہیں رہی. اب اس کے والدین اس کا کسی اور جگہ نکاح کر سکتے ہیں. آپ اس سے فارغ، وہ آپ سے فارغ. تو یہ ہے جائز طریقہ، سنت طریقہ طلاق دینے کا. اس کو کہیں گے عدت کے مطابق طلاق. لیکن اگر آپ حیض میں طلاق دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. کیسے؟ عدت کیسے شمار کریں گے؟ عدت ہونی چاہیے 3 حیض، اور آپ نے طلاق دی حیض کے دوران. اب اگر آپ اس حیض کو شمار نہیں کرتے تو اس کے بعد 3 حیض اور آپ انتظار کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائف کی عدت پھر بہت لمبی ہو گئی. 3 حیض اور آدھا حیض یہ بھی. اور اگر آپ شمار نہیں کریں گے تو پھر 3 کی بجائے 2.5 حیض بن جائیں گے، یا 3.5 بن جائیں گے، یا 2.5 بن جائیں گے. تو پوری عدت جو 3 حیض ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. اس لیے کب طلاق دینی چاہیے؟ طور کی حالت میں، اس طور میں جس طور میں بیگم سے تعلق قائم نہ کیا ہو. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی حل کر دوں. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ پبلک سے آپ پوچھیں تو پبلک یہ سمجھتی ہے کہ شاید حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حمل کی حالت میں طلاق میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے. معاملہ بالکل واضح ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس عورت کا خرچہ جو ہے خامد کے ذمہ ہوگا، کیونکہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے. لیکن بر حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ ہے جناب عبداللہ بن عمر کا حیض کی حالت میں طلاق دینا. اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ رجوع کریں، کیونکہ طریقہ طلاق جو تھا وہ درست نہیں تھا. لیکن کیا وہ طلاق شمار ہوئی یا نہیں ہوئی، اس مسئلے میں اختلاف ہے. صحیح رائے کیا ہے کہ وہ طلاق شمار کی گئی. یہ بات خود عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے. اس کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فلیراجعھا، اس لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس طلاق کو شمار کیا گیا. یہیں پہ ہم رکیں گے. انشاءاللہ آئندہ احادیث کو آئندہ درس میں مکمل کریں گے. اللہ رب العزت یہ احادیث اور ان احادیث میں موجود احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں استقامت دے. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم توجہ کے ساتھ یہ احادیث پڑھیں، سمجھیں، تاکہ یہ روشنی ہم دوسروں تک پہنچا سکیں اور اجر و ثواب سمیٹ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کی کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رزق حلال دے، اور ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.